نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی دفتر تک ہی لے جائے تاکہ وہ اپنا رجسٹریشن کروا دے اور واپس گھر پہنچائے جائے تو یہ آپ کا بڑا کام ہوگا۔ مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں حکومت سندھ یا وفاقی حکومت اپنے پروگرامز چلا رہے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک آرگنائزیشن طریقے سے اپنے عوام کے اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے ان کو ان پروگرامز کا جو فائدہ ہے ان کو حاصل ہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے، یہ وہ معاشی مشکلات ہیں، اور ہر دن ہر رات ٹی وی چینلز پہ کوئی اور سیاسی جو شوشہ ہے وہ چلتا ہے، کسی قسم کا جی ٹی لوڈ کا لڑائی چلتا رہتا ہے، مگر جو اصل ایشوز ہے وہ پاکستان کے عوام کا معاشی تکلیف ہے، اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے، صوبائی سندھ کی حکومت کی طرف سے وہ ہم کرتے رہیں گے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک پارٹی کے تحت، ایک جماعت کے تحت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو جو معاشی بحران ہے، جو معاشی مشکلات ہیں، وہ تاریخی معاشی مشکلات ہیں، جو اگر آپ جو ہمارا سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو دہشت گردی کا اس وقت پورا ملک میں ایک تھریٹ کا فضا کا ہے، وہ بھی ایک کرائسس کا سچویشن ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے سیاست میں یہ تضاد، یہ ڈویژن، یہ تقسیم، یہ نفرت جو خان صاحب جیسے سیاستدانوں نے لے کر آئے ہیں، ایک طرف اس کا نقصان ہو رہا ہے، مگر جیسے میں نے پچھلے فنکشن میں بھی کہا اور آج میں بھی دہرا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمارا تو کوئی سیاسی جماعت ہمارا مخالف ہے، دشمن ہے، ہم ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے، جو ملک کی مشکلات ہے، ان کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ سے، بھٹوازم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ کسی سلیکٹڈ یا کسی کٹپٹی جماعت سے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی چاہے ہم حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو، ہم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی ہے، عام آدمی کی آواز بنے ہیں، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ آگے جا کے جو بھی منصوبے یا حکومتی پروگرامز بنتے ہیں ان کا بھی جو فوکس ہے، جو ترجیح ہے، جو پرائیورٹی ہے وہ عام آدمی ہو۔ افسوس کے ساتھ اگر آج بھی اس وقت بھی آپ اپنا ٹی وی کو چلائیں گے تو وہ آپ کو سیلاب کے متاثرین نہیں دکھائیں گے، وہ آپ کو جو معاشی بحران ہے، جو مشکلات عام آدمی، سفید پوش طبقہ، کسان، مزدور، طلبہ، نوجوان اور پینشنرز بھی اس وقت برداشت کر رہے ہیں، جس سے گزر رہے ہیں، جس معاشی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس پہ بھی دھیان نہیں ہوگا۔ آپ کو وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو وہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے۔ اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں، جو ہمارے میڈیا ہے، اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو معاشی بحران، جو تاریخی معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس قسم کی سیاست جو تنقید اور ان کا سیاست ہے اس کی طرف توجہ کم ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا جماعت اور ہمارا پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے۔ آخر میں ضرور جو سینسس کی بات سی ایم صاحب نے اٹھایا ہے اس پہ میں ضرور بولوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے
جو 2018 کا سینسس ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ اعتراضات ہمارے اپنے وہ صرف ہمارے اپنے شکایتیں اپنے لوگوں کی شکایت کی وجہ سے نہیں، وہ اعتراضات ہم نے اس لیے اٹھائے تھے کہ اسی وقت کا یہ UNDP کا جو گھروں کا سینسس تھا، ان کا جو نمبرز نکلے تھے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے، ہمارا کیپٹل کے لیے بھی، مگر ساتھ ساتھ دوسرے علاقے کے لیے، ہمارا ایک واضح ایک فرق تھا ان کا نمبرز میں اور اس سینسس کے نمبرز میں۔ وہ فرق دوسرے صوبے میں کم تھے، اس صوبے میں زیادہ تھے، مگر ساتھ ساتھ بلوچستان اور فاٹا کے کوئی علاقے میں بھی اس قسم کی شکایتیں تھیں۔ تو ہم نے اسی وقت جب یہ شروع ہو رہا تھا ہم نے مطلب 2018 کے الیکشن سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم اس سینسس کو صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیریڈ میں فوراً جلدی، میرے یاد نہیں آ رہا 5% یا 10%، کچھ چھوٹا سا ہم نے پرسنٹیج ڈالا تھا کہ آپ 5-10% کا آپ ایک ریکاؤنٹ کروا دیں، اور اس ریکاؤنٹ اگر درست نکلتا ہے تو ہم یہ سینسس مانتے ہیں، اگر درست نہیں نکلتا تو پھر آپ کو سینسس پھر سے کرنا پڑے گا۔ مگر اس لیے کہ اس سینسس کے پیچھے ایک سیاسی سوچ تھا کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور ان الیکشنز میں ہم نے حلقہ بندیاں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کٹ پتلی کو فائدہ ہو اور ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ اس سینسس وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا، اور اسی انٹرم سینسس پہ 2018 کا الیکشنز کیے گئے۔ ہر CCI کی میٹنگ میں جو 2018 سے لے کے اس کے بعد جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو CM سندھ مراد علی شاہ وہ واحد حکومت کا نمائندہ اور وہ واحد سیاسی جماعت تھا جو یہی اعتراضات بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ نے ہم سے وہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اب صحیح طریقے سے نیا سینسس کروایا جائے۔ اب جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جو تھے ان کا تو حل نہیں ہے، اور جس طریقے سے اور جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اس ڈیجیٹل سینسس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں، اور یہاں تک کہ CM صاحب کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ ڈیجیٹل سینسس کے لیے۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے جب ایکسٹینشن ہوا تھا، اور اگر یہ وہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتا ہوگا، ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا، تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا ہم شارٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جائز سینسس ہو، صحیح سینسس ہو۔ ہم ایک فلوڈ ڈیجیٹل سینسس جس کے اعتراضات ان رائٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت کو بھیجے ہیں، اگر اسی طریقے سے سینسس ہونا ہے اور اسی فلوڈ طریقے سے یہ ڈیجیٹل سینسس ہونا ہے، اور کسی کے ہدایات کے مطابق ایک دو صوبے کے جو الیکشنز ہے وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا، اور جو دوسرے صوبے کے الیکشنز ہے وہ ایک نیا ڈیجیٹل فلوڈ سینسس پہ ہوگا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے۔ اگر وفاقی حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کے ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں، ایڈریس نہیں کرتے ہیں، تو صوبہ سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا، اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گننا ہے اور اپنا ہی سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے۔ صوبہ سندھ کا حکومت کا مینڈیٹ ہے، اور وہ نہ اپنے عوام کے نہ اس ملک کے حق پہ
डाके मारने की इजाजत देंगे। हमारे लिए सेंसस का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ हल्का बंदियों के लिए नहीं, सेंसस की बुनियाद पे हर सूबा को उनका हक दिया जाता है, हर सूबा को उनका एनएफसी अवार्ड के मुताबिक जो वसाइल है वो दिए जाते हैं। हमारा तो पहले से शिकायत है कि सूबे को उनका हक नहीं दिए जाते हैं। ऊपर से अगर गलत तरीकेकार अपनाए जाएंगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जहां तक सेंसस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साइंटिफिक सेंसस, एक हकीकी सेंसस, एक जायज सेंसस को सपोर्ट कर सकते हैं, मगर इस किस्म का जो तरीकेकार अपनाया गया है वो हम बिल्कुल सपोर्ट ना कर सकते हैं, ना कर रहे हैं। और हमारा पूरा का पूरा फोकस अवाम की असल मसाइल पे है और इंशाअल्लाह ताला हम इस काम में अपना मेहनत जारी रखेंगे और हमारा मुतालबा होगा कि जो हमारा जायज एतराजात हैं, इश्यूज बेस्ड पॉइंट्स है, वो इसी सीरियसनेस के साथ उठाया जाए। मैं हुकूमत सिंध को और वफाकी हुकूमत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का शुक्रगुजार हूं कि आज हम सीड सपोर्ट, फार्मर सपोर्ट का जो सिलसिला है वो शुरू करवा रहे हैं। और मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो घरों का जो सिलसिला है उसमें लाए और